مسلم لیگ ہاؤس میں آپ لوگوں کی آواز سنتے ہیں۔ بچپن سے میں آ رہا ہوں، پہلے میاں نواز شریف صاحبان کے ساتھ ادھر میں نے آغاز کیا تھا، شہباز شریف کے ساتھ۔ تو اب مجھے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ آج وقت لیا ہے کہ اس کمرے میں میاں صاحب بیٹھتے ہوتے تھے۔ لوگوں کا آپ کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ کیسا رہتا ہے؟ ہر منگل والے دن ہم ادھر بیٹھ کے پورے پنجاب سے جو لوگ آتے ہیں ان کے مسئلے مسائل سنتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا ہوسٹ خالد چشتی، اور آج ہم موجود ہیں پاکستان کا ایک ایسا پیارا نام، اتنی بڑی شخصیت اور زندہ دل انسان، جہاں کسی پروگرام میں جائیں یا کوئی سوشل ورک ہو وہاں سب سے پہلے نمبر پہ بھائی جان ہوتے ہیں ندیم پہلوان جی۔ بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا ندیم پہلوان صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کا انٹروڈکشن کرا سکتا تھا اچھے طریقے سے، پر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ موجودہ اس وقت آپ کے پاس کون کون سی منسٹری ہیں جہاں آپ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، یا پھر مسلم لیگ کے حوالے سے آپ کے پاس عہدہ کون سا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد ندیم پہلوان ہے، میں جنرل سیکرٹری ہوں پاکستان مسلم لیگ کا، اور منسٹری ہے ہمارے پاس صنعت اور پیداوار اور انویسٹمنٹ کی، اس کا بھی میں کوآرڈینیٹر ہوں۔ اور ہماری جو پارٹی کے پاس ہمارے منسٹر صاحبان چودھری شافع صاحب کے پاس یہ منسٹری ہے، اور ان کے پاس اس کے علاوہ مذہبی امور بھی کی ہے، اوقاف کی بھی ہے، اور جو ہمارے چودھری صالح حسین صاحب ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں، وہ ہیں ماشاءاللہ۔ اوورسیز پاکستان کی منسٹری ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، اور ہم الحمدللہ گورنمنٹ کا وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی ایک حصہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں پاکستان ریسلنگ فیڈریشن جو ہے دیسی کشتی، اس کا بھی میں ماشاءاللہ 20 سال سے میں چیئرمین ہوں۔ کافی یعنی کہ آپ کے جھنڈے ہیں انڈیا میں بھی اور یہاں پہ بھی۔ تو اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزوں سے نوازا ہوا ہے۔ میں اگر آپ کو اپنے سارے عہدے گناؤں نا تو میرے خیال سے آپ کے پروگرام کا ٹائم اسی میں گزر ہاں بالکل، میں یہ چاہتا ہوں ان میں سے جو خاص خاص ہیں وہ ہمارے جو اس لیے بتا ان کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ تاکہ ہم اس کی بات کو اب آگے آغاز کریں۔ جی جی، مسلم لیگ ہاؤس میں آپ لوگوں کی آواز سنتے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، پھر آپ ان کے مسائل کو حل بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کا آپ کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ کیسا رہتا ہے؟ جی الحمدللہ مسلم لیگ ہاؤس میں مجھے بچپن سے میں آ رہا ہوں، پہلے میاں نواز شریف صاحبان کے ساتھ ادھر میں نے آغاز کیا تھا، شہباز شریف کے ساتھ۔ تو اب مجھے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ آج وقت لیا ہے کہ اس کمرے میں میاں صاحب بیٹھتے ہوتے تھے اور ہماری قیادت بیٹھتی تھی۔ آج انہوں نے یہ ماشاءاللہ ہمیں یہاں پہ بٹھا دیا ہے کہ میں ادھر چودھری شافع صاحب کے بیاف کے اوپر ان کی منسٹری کا کوآرڈینیٹر ہوں نا، تو میں ادھر کھلی کچہری لگاتا ہوں۔ ہر منگل والے دن ہم ادھر بیٹھ کے پورے پنجاب سے جو لوگ آتے ہیں ان کے مسئلے مسائل سنتے ہیں، اور کئی لوگوں کے موقع پہ حل کرواتے ہیں۔ جو بہت بڑا کوئی مسئلہ ہو وہ ہم اپنے پارٹی قائد چودھری شافع صاحب کو، صالح صاحب کو، ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی یہ اتنی بلیسنگ ہے کہ یہ وہ ہاؤس ہے چودھری شجاعت صاحب کا کہ جہاں پہ سب لوگوں کے لیے، تمام پارٹیوں کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ایسی محبت کی اور پیار کی سیاست کی ہے کہ سب لوگوں کو کہے کہ کوئی پارٹی کوئی سیاست نہیں ہوتی، سب آئیں جہاں جہاں پہ ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب گورنمنٹیں نہیں بنتی تو اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ ہمارے قائد چودھری شجاعت صاحب کے پاس ہی تمام سیاسی جماعتیں آ کے اپنا ایک لائزون کرتی ہیں اور بات کر کے، اور آج بھی جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے ہمارے گھر میں ہی بیٹھ کے بنی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے قائد کو اور ہمارے لیڈران کو وہ عزتیں بخشی ہوئی ہیں۔ اور دیکھیں میں انہیں کے بیاف پہ ادھر بیٹھ کے ہر منگل والے دن تمام لوگوں کے 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک میں نے اپنا ایک پکا ٹائم رکھا ہوا ہے۔ اگر آؤٹ آف کنٹری گیا ہوں تو پھر میں نہیں ہوتا، ورنہ ہر منگل کو میں نے اپنی کوئی اور اپوائنٹمنٹ نہیں رکھتا۔ اس ٹائم کے دوران پورا دن میں ادھر گزارتا ہوں، جس میں آپ کے صحافی بھائی بھی آتے ہیں، سیاستدان بھی آتے ہیں، ورکر بھی آتے ہیں، بیوروکریٹس بھی آتے ہیں، ہر شعبے سے لوگ آتے ہیں اپنے اپنے مسئلے مسائل لے کے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے سب کے کام کر کے بھیجیں۔ جو آپ کا ہے شعبہ صنعت والا یا بزنس والا، اس میں کیا کیا ہے، لوگوں کو کیا کیا فیسلٹیٹ کرتے ہیں آپ؟ ہمارے پاس جو منسٹری ہے نا صنعت اور پیداوار کی، اس میں ابھی ہم نے الحمدللہ اربوں روپے چیف منسٹر صاحبہ نے اور چودھری شافع صاحب نے اس منسٹری کے تھرو
اربوں روپے ہم نے لوگوں کو لون دیا ہے آسان کاروبار کی شکل میں. وہ کیا کرائیٹیریا کیا ہے ان کا؟ کرائیٹیریا دیکھیں سمپل سا کرائیٹیریا ہے. اس میں ایک ہمارا جو پورٹل ہے اس کے اوپر تمام سسٹم اپلوڈ ہے. اس میں لوگ پڑھ کے اس کو اپلوڈ کر کے ساری چیزیں اپنا اپنا کیس کرتے ہیں. اور یہ الحمدللہ 1 لاکھ سے لے کے 3 کروڑ روپے تک لوگوں کو 50 لاکھ تک بغیر کسی ضمانت کے نہیں, بغیر کسی سود کے, ٹھیک ہے, بغیر کسی انٹرسٹ کے 50 لاکھ روپے تک گورنمنٹ آف پنجاب لون دے رہی ہے. اور اس کے اوپر اگر جاتا ہے کروڑوں روپے میں تو وہ منیمم سا ہے ٹرسٹ, کیونکہ بینکوں میں اگر آپ جائیں تو آپ کو اچھی باری پیسے دینے پڑتے ہیں. اور یہ لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. وہ جو 50 لاکھ روپے آپ لون دیتے ہیں, آپ کی منسٹری دیتی ہے, وہ پبلک کو آسانی سے مل جاتا ہے یا اس کے لیے کوئی گھر کے کاغذ رکھنے پڑتے ہیں, کوئی چیزیں رکھنی پڑتی ہیں؟ کیا کوئی چیز نہیں رکھنی پڑتی. 50 لاکھ تک آپ کو کوئی کاغذوں کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو میرے نالج میں ہے. اس کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں پھر آپ کو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہر چیز ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ واحد الحمدللہ ایسا پورٹل اور ایسا سسٹم بنا ہوا ہے جس میں کوئی کسی کی نہ سفارش چاہیے, نہ کسی کی کوئی, اللہ معاف کرے جیسے لوگ رشوتیں لیتے ہیں ہمیں یہ دیں تو ہم آپ کو وہ کروائیں. اللہ کی رحمت کے ساتھ چودھری شافع صاحب نے اور چیف منسٹر مریم صاحبہ نے اس کا ایک ایسا, اور ہمارے جو تمام بیوروکریٹس ہیں انہوں نے ایک ایسا یہ پورٹل چیزیں بنائی ہیں جس میں لوگوں کو, یہ تو میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, آپ آج سرچ کریں گے تو آپ کو 10 چیزیں ایسی اور ملیں گی. یہ اگر ہمارے جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اگر سرچ آؤٹ کرنا چاہے تو وہ پورٹل کا نام کیا ہے جہاں پہ جا کے؟ آسان کاروبار کے نام سے پورٹل ہے. آپ اس پہ سرچ کریں. اور اس کے علاوہ آپ ہماری جو منسٹری ہے صنعت اور پیداوار, اس کے اوپر آپ جا کے سرچ کریں گے آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. اور یہ قرضہ اس کے علاوہ بھی ہم الحمدللہ ایک ایسے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں کاموں کو کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو فری زون انڈسٹری ایریا بنایا ہوا ہے, 10 سال تک اگر کوئی بندہ آ کے وہاں پہ انڈسٹری لگاتا ہے اس کو 10 سال تک کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. دیکھیں یہ وہ اپرچونٹیاں ہیں جو اس گورنمنٹ نے الحمدللہ متعارف کروائی ہے کہ جو لوگ کاروبار کے حوالے سے بزن تھے, بہت سارے ٹیکسز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, تو اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اتنے لوگوں کے لیے آسانی کے دروازے کھل رہے ہیں. اگر آپ آج کل کے دور میں 10 سال تک کوئی بزنس کر رہے ہیں, آپ نے ٹیکس ہی نہیں دینا, تو یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. یہ کبھی بھی کسی نے آج تک یہ چیزیں نہیں نکالی, نہ کبھی کسی نے یہ سوچا ہے. اب یہ ہے کہ جو قرضہ ہے یہ جب بندہ پورٹل پہ سبمٹ کرتا ہے اپنی چیزیں تو یہ کتنے دن تک اس کو مل جاتا ہے یا کتنے مہینے تک اس کو؟ یہ ایسے ہے, اس کا 45 ڈے کا اس کا ٹائم پیریڈ ہے. 45 ڈے کے اندر اندر اس نے سارا سیکیورٹی بھی ہونی ہے, اس کی امپروولیں بھی ہونی ہیں, اور اس کے بعد آپ کو بینک آف پنجاب کی طرف سے یہ لون آپ کے پاس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں پیسے. اور اس کا ایک پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے 1 2 3 کر کے. یہ ساری چیزوں کے اوپر ایٹومیٹکلی ساری چیزیں آپ کی اپڈیٹ ہو کے تو آپ کو کال چلی جاتی ہے, آپ کو میل آ جاتی ہے کہ جی آپ کا امپروول ہو گئی ہے, تو آپ اپنے پیسے اویل کر کے جو آپ کا پلان ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا, ندیم پہلوان جیسا کہ آپ کا نام, پہلوانی میں بھی آپ کا ایک نام ہے. سیاست اور پہلوانی یہ دونوں ایک ڈیفرنٹ پہلو ہیں, کیسے آپ ایک جگہ پہ مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں فن پہلوانی تو میرا الحمدللہ وہ ایک خاندانی ایک سسٹم ہے. تو میں اپنے دادا جی میرے پہلوان تھے, جیجا پہلوان, میرے والد صاحب حمید پہلوان تھے. میں نے ان کی نام کو زندہ رکھنے کے لیے آج سے جب 20-25 سال پہلے میں 25 سال پہلے اس شعبے میں آیا ہوں, تو اللہ پاک نے مجھے فرسٹ ڈے سے ہی پاکستان کا چیئرمین بنایا دیسی کشتی کا. تو میں آج بھی الحمدللہ اس دن سے لے کے آج تک میں چیئرمین ہوں, کیونکہ میں نے الحمدللہ پہلوانوں کے جیسے ہوتا ہے نا, لوگ اپنے کسی شعبے میں ہوں, کسی گیم میں ہوں, وہ ان کی مال کھاتے ہیں, تو میں لگانے والوں میں سے ہوں. اس لیے وہ مجھے سارے محبت کرتے ہیں, پہلوان طبقہ اور سارے دوست احباب. میں ان کے لیے مختلف ایونٹس کروائے ہیں میں نے بے شمار مختلف. میں ان کو ماشاءاللہ میں نے
گورنمنٹ سے بھی کافی فیسیلیٹیٹ کروایا ہے، ملٹا نیشنل کمپنیوں سے کروایا ہے، اور جہاں جہاں اس پہلوانی کی بہتری کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوتا ہوں، اپنے پرسنل ریلیٹڈ تعلقات، اپنے پرسنل دوست احباب جو ہیں ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے گورنمنٹ کو، تمام ایوانوں کے دروازے میرے لیے الحمدللہ ساری زندگی بچپن سے میرے لیے کھلے ہوئے ہیں، تو میں جہاں بھی ان کی آواز بن سکتا ہوں میڈیا کے وساقت سے، جہاں سے بھی میں ہمیشہ ان کی آواز بن کے الحمدللہ پوری دنیا میں تو نہیں، آدھی دنیا تو میں نے دیکھ لی ہے، ٹھیک ہے، تو میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنی فن پہلوانی کی اور اپنی پارٹی پاکستان مسلم لیگ کی بات کرتا ہوں، اپنے قائدین کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے قائد نے ایک ایسا بڑا کارنامہ کیا ہوا ہے، میں وہ بھی آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں۔ چودھری شجاعت صاحب جب پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تھے، انہوں نے ایک ایسا کارنامہ پی آئی اے میں کو کہہ کے انجام دیا تھا کہ کوئی اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں کہیں بھی اس کی ڈیتھ ہو جائے، وہ پاکستان ڈیڈ باڈی لے کے آئے گا، اس کو 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا، اس کو اور اس کی فیملی پاکستان پی آئی اے کے ذریعے فری آف کاسٹ پاکستان وہ لے کے آئیں گے۔ ورنہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں بیچارے جو اپنی زندگیاں باہر گزار دیتے ہیں، ان کے پاس واپسی آنے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا، کئیوں کے حالات ایسے بھی ہوتے ہیں، ہر بندہ رچ نہیں ہوتا، آپ باہر لگا لیں یا اپنے ملک میں لگا لیں۔ تو یہ ایک ایسی فیسیلیٹیٹ انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے چودھری شجاعت صاحب نے یہ جناب سارے لوگوں کے لیے، انہوں نے وہاں یہ نہیں کہا کہ کسی مسلم لیگ کو آپ نے لے کے آنا یا کسی اور پارٹی، انہوں نے کہا تمام پاکستانیوں کے لیے یہ سہولت ہونی چاہیے۔ اور یہ دیکھیں تاحیات ایسی چیزیں نا آپ کی زندگی کی ہسٹری میں لکھی جاتی ہیں، یہ سیٹیں چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ چشتی صاحب آپ اپنی زندگی میں ایسے کام کر جائیں، اگر آپ صحافت سے ہیں ریلیٹڈ، آپ شوبیز سے ہیں، آپ دوسرے لوگوں سے ہیں، آپ اگر اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کر کے جاتے نا تو پھر آپ کی زندگی سمجھ لیں بے معنی ہے، وہ کسی کام کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ کبڈی اور سیاست، ان دونوں میں سے کس کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ کبڈی ہمارے قائد چودھری شجاعت صاحب کے پاس ہے شروع سے لے کے آج تک، چودھری شافع صاحب ہیں اس کے پریزیڈنٹ، اور میں تو ریسلنگ کا ہوں نا، لیکن آپ کا میں کہنے کا مطلب سمجھ گیا ہوں کہ یہ پہلوانی کہاں اور یہ سیاست کہاں۔ دیکھیں ہر چیز میں پہلوانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سیاست میں بھی اگر پہلوان بندہ ہے تو اگر آپ کے اندر جذبہ ہے تو آپ پہلوان ہیں، آپ کے اندر بلڈ ہے تو آپ پہلوان ہیں، ایسا ہی ہے۔ ورنہ تو دنیا میں آپ کو پتہ ہے کئی لوگ ایسے ہی زندگی میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جن کو نہ کوئی اپنی زندگی کا ان کا مقصد ہے نہ کسی اور کے لیے، اور میں نے تو اپنی زندگی وفد ہی اپنی سیاست اور اپنی فن پہلوانی کے لیے کر دی ہوئی ہے۔ فیوچر پلان کیا ہے آپ کے؟ فیوچر پلان دیکھیں جی میرے ایسے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عزتوں سے نوازا ہوا ہے، مجھ سے کوئی ایسے کام ہو جائیں جو ہمارے، جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو، ہمارے قائد نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہوئے ہیں، ابھی شافع صاحب اتنے کام کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں میری طرف سے بھی کوئی ایسے کام 1-2 ہو جائیں جو میرے نام سے ایک ہسٹری میں لکھا جائے۔ جیسے آج ہمارے پاس، میرے پاس کھلی کچہری میں ابھی مغل آئی ہاسپٹل کے بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی وجہ سے ندیم صاحب ہم فری کیمپ بھی آپ کے مسلم لیگ ہاؤس میں لگائیں گے، جس میں لوگوں کی آنکھوں کے آپریٹ تک ہم فری آف کاسٹ کریں گے، لینس تک فری آف کاسٹ لگائیں گے، اور انہوں نے ہمیں 50% ڈسکاؤنٹ کا آفر بھی دے کے گئے ہیں کہ آپ کسی کو بھی ریکمینڈ کر کے، کیونکہ کھلی کچہری میں بہت سارے سائلین ایسے بھی آتے ہیں ہمارے پاس جن کے کوئی میڈیکل کے ایشو ہیں، کوئی ٹیسٹوں کے ایشو ہیں۔ دیکھیں آج بھی ہم نے ان کے ساتھ یہ ایک MOU سائن کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اگر بیٹھ کے یہاں پہ چائے پی کے پانی پی کے چلے جائیں تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کا۔ آپ ہر ہفتے کوئی ایسا کام کریں، ایسے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کی جگہوں پہ قبضے ہوئے ہیں، جن کے بہن بھائیوں نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں، کیونکہ اوورسیز پاکستان کی منسٹری بھی ہمارے پاس ہے چودھری سالک صاحب کے پاس، تو اس کے بیاف پہ بھی کافی سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ایسے اللہ تعالیٰ کے دونوں یہ ماشاءاللہ ہیرے ہیں کہ ان کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے، وہ فیملی ہے جن پہ پوری دنیا کے لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے ہماری کوئی جیب نہیں کاٹ لے گا۔ اگر انہوں نے ہمیں یہ عزت دے کے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے تو وہ ہماری آج کی نہیں، ان سے دوستی میری 20 سال پرانی شافع صاحب سے پرسنل دوستی بھی ہے، پیار محبت ہے۔
اچھا. اور میں نے جب شہباز شریف صاحب کے ساتھ زندگی کا آغاز کیا تھا نا سیاست کا, جی جی, تو اس کے بعد میں نے اگر کوئی پارٹی چینج کی ہے تو وہ چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں آپ کو کہ آپ نے پارٹی چینج کی؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, ہمارے بھی پرائم منسٹر ہیں, میرے استاد بھی ہیں. ان کے بارے میں نے کبھی نہ کوئی ایسے مارکس دیے ہیں نہ کبھی دے سکتا ہوں, کیونکہ استاد ایک باپ کی درجے پہ ہوتا ہے, وہ بھی میرے لیے ایک باپ کی درجے پہ ہیں. جی جی, تو میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن ان کے پاس اب جو ٹیم آ گئی ہے نا, شاید وہ اس کے اوپر زیادہ اعتماد ہے ان کو, یہاں انہوں نے گھیرا ڈال لیا ہوا ہے کہ جو پرانے دوست ہیں, وفادار دوست ہیں, اگر وہ ان کو بھول گئے ہیں تو میں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں کون آپ کے ساتھ مخلص ہے, کون آپ کے ملک کے ساتھ منسلک ہے. جو لوگ ایسے ہیں نا آپ کی زندگی میں, دیکھیں میں نے ادھر آ کے ایک اپنی ٹیم بنائی ہے الحمدللہ. ہم نے ادھر 14 اگست پہ ابھی ایونٹ کیا ہے, ہمارے پاس نیچے ماشاءاللہ 500 سیٹوں کا ہال ہے اور 1000 لوگ نیچے موجود تھے. جو 500 کھڑے تھے 500 بیٹھے ہوئے تھے اور 1000 لوگ باہر تھے. جتنی دنیا اندر تھی اتنی باہر تھی. اور مجھے چودھری شافع صاحب اور شجاعت صاحب اور سالک صاحب نے جب مجھے شاباش دی اور ہمارے تمام پارٹی کے لیڈران نے, تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یار مجھے آج یہ حیثیت مجھے اپنی الحمدللہ پتہ چلی ہے کہ واقعی میں ایک مسلم لیگ کا ورکر ہوں. میں نے ان کو اتنا بڑا یہاں پہ الحمدللہ ایونٹ کر کے دیا 14 اگست کا کہ تمام پارٹیاں دیکھ کے شرما گئیں کہ یار اکیلے ندیم پہلوان نے اتنا بڑا ایونٹ کر دیا 14 اگست کا. پورے لاہور میں چیلنج کرتا ہوں, اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم نے بڑا ایونٹ کیا تو ہماری بھی فوٹیج نکال لیں, تمام میڈیا بھی موجود تھا اور اپنی بھی نکال لیں, ان کو پتہ چل جائے یہ کتنی بڑی جماعتیں اپنے آپ کو کہتے ہیں لوگ. ہم نے جو الحمدللہ یہاں پہ 14 اگست کا ایونٹ کیا ہے, میری طرف سے چیلنج ہے. چلیں ہماری جو یوتھ ہے اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ ہماری جو یوتھ ہے دیکھیں جی, آنے والے وقتوں میں انہی کا ہونا ہے, ہر سسٹم میں انہوں نے آنا ہے. آپ بیوروکریسی لگا لیں, سیاست لگا لیں, ہر طرح کے کھیلوں کے میدان لگا لیں, سب نئی یوتھ کا ہی ہے. یوتھ کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ دل لگا کے محنت کریں اور تمام برائیوں سے بچیں. اور میں نوجوان کو کہوں گا, آپ ہاسپٹل اگر آپ نے ویران کرنے ہیں نا تو گراؤنڈوں کو بات کریں, گراؤنڈوں کی طرف رخ کریں, یہ موبائلوں سے یہ دوسری چیزوں سے نکل جائیں باہر. اگر آپ اپنے ماں باپ کا اپنے آپ کو ان کو زندگی میں اپنے آپ کو سکون دینا چاہتے ہیں, اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں, نوجوانوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہاسپٹل ویران کرنے ہیں نا تو آپ بھاگ کر آ جائیں گراؤنڈوں کی طرف. اگر گراؤنڈیں آباد ہوں گی تو ہاسپٹل ایٹومیٹکلی ویران ہو جائیں گے. اور میں تمام جو ہمارے ملک کی آنے والی نسلیں ہیں ان کو میں کہوں گا اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے آپ نے, تو آپ اچھے سے اچھے ایجوکیشن میں جو ہیں وہ ایجوکیشن کی طرف جائیں, جو سپورٹس میں ہیں اپنے ملک کا نام روشن کریں, اپنے ملک کا پرچم پوری دنیا میں اس طریقے سے لہرائیں کہ آپ کو اور آپ کے ملک کو آپ کے اوپر رش ہو, نہ کہ آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں زندگی میں گم ہو جاؤ کہ جہاں پہ آپ کی پچھلے والے نسل بھی تباہ ہو جائے اور آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں. تو میرا یہ میسیج ہے تمام نوجوانوں کو اور تمام دوستوں کو کہ اپنے بچوں کو خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, اپنے نیبر کا خیال رکھیں اور خاص طور پہ اپنے ان بہن بھائیوں کا خیال رکھیں جو آپ سے کمزور ہیں. ان کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ اگر دنیا کی مدد کرتے رہیں گے, اپنے خاندان کو نہیں پوچھیں گے, اپنے بہن بھائیوں کو نہیں پوچھیں گے, وہ بھی ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. ایسا ہی. تو میرا یہ سب کو پیغام ہے, خاص طور پہ آپ کے خاندان کی جو بچیاں ہیں وہ آپ کی بیٹیاں ہیں. اگر آپ کا بھائی یا بہن اس طاقت میں نہیں ہے کہ اس کو لے کے چل سکے یا ان کو لے کے جا سکے, تو آپ کی وہ بیٹیاں ہیں, سب سے پہلے ان کا خیال کریں تاکہ کہیں بھی معاشرے میں ان کو کہیں جا کے آپ کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے, نہ ان کو جا کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے. مجھے ندیم پہلوان صاحب بتائیں کوئی ایسا خواب جو پورا نہ ہوا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جی, میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے دیکھیں بچپن سے لے کے آج تک وہ چیزیں دیکھی ہیں. میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ 7 سیٹر طیاروں میں, ہیلی کاپٹروں میں, آپ کے آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, میں واحد وہ بندہ ہوں جو ان کے ساتھ ایسے لیولوں پہ بھی پھرا ہوں. لوگ تو گاڑی میں بھی نہیں بیٹھے ہوں گے جو اپنے آپ کو ان کے
کاڑے خاص اور کرندے کہتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے میں نے ساری زندگی بچپن سے لے کے آج تک ایک عزت اور نام ایسا کمایا ہے کہ مجھے کسی چیز کی حسرت ہی نہیں ہے. لوگ ہوتے ہیں جی ہمیں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے. ملنا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دینا ہے, جس نے آپ کو کبھی جتانا بھی نہیں. اور اللہ کی رحمت سے میں ایک اور آپ کے کیمرے کی سامنے ایک بات کرنا چاہوں گا. میں ایک چیلنج کرتا ہوں, اگر کوئی بندہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں بھی مجھے چیلنج کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کہہ دے جی میں نے کسی سیاستدان سے ایک 5 مرلے کا پلاٹ بھی لیا ہے, تو مجھے میرا گریوان حاضر ہے اس کے لیے, اور میں الحمدللہ اس کا حساب دینے کے لیے بھی تیار ہوں. میں نے جو بھی زندگی میں کمایا ہے, جو بھی اپنے بچوں کو کھلایا ہے, میں نے ایون کہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن تک کسی ادارے کے پاس جا کے ڈسکاؤنٹ نہیں کروایا, اپنی پاکٹ سے پڑھایا اپنے بچوں کو, اپنی پاکٹ سے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں. اور اللہ پاک کی یہ رحمت ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو اس طرح خودداری کے ساتھ جب زندگی گزاریں گے نا, تو آپ کو کوئی دنیا کا کیمرہ, کوئی بندہ دنیا کا چیلنج نہیں کر سکتا. اگر آپ زندگی میں ایسے ہاتھ کر کے چلیں گے نا, تو ہر بندہ کہے گا یار یہ تو فقیر آدمی ہے, میرے پاس بھی آیا ہے, وہ کہے گا یہ میرے پاس بھی آیا ہے. اور یہ کیمرہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, تو یہ آپ کے اندر کوئی بات ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں, ورنہ ہر بندہ نہیں کر سکتا اس کے بعد. جی دوستو, آپ کو ندیم پہلوان صاحب کی جو ساری گفتگو ہے اس میں سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا, اور ہماری ویڈیو کو دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اور نیکسٹ ملیں گے ہم کسی اسی طرح کے کسی اچھے دوست کے ساتھ. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.